سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں، سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں، جب ماں نے پوچھا بیٹا میں ہوں کس کے حصے میں۔ دوستو، ماں کی قدر کیا کرو۔ اسلام نے ماں کو بڑا رتبہ دیا ہے۔ ہر کسی کے نصیب میں حج نہیں ہوتا۔ ماں کو دیکھ لو مسکرا کر تو حج کا جتنا ثواب ملتا ہے، اور جتنی بار بھی دیکھو اتنی بار حج کا ثواب ملتا ہے۔ امت المومنین کے پاس حضرت مائی عائشہ کے پاس کوئی عورت آئی، صدا لگائی کھانے کی، تو آپ نے اس کو 3 کھجوریں دی۔ اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں اس کی۔ اس ماں نے 1 کھجور اپنی ایک بیٹی کو دے دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی، اور تیسری کھجور جب خود کھانا چاہی آدھی کر کے تو بیٹی نے وہ بھی مانگ لی، تو ماں نے آدھی کر کے وہ بھی بیٹیوں کو دے دی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو مائی عائشہ نے جو ان کو یہ واقعہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ میں اس ماں کو جنت کی بشارت کرتا ہوں۔ دیکھیں کتنا بڑا رتبہ ہے ماں کا۔ اس طرح یہ ایک اور واقعہ آپ سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی، کہ ایک ہرن بندھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے، ہرن نے صدا لگائی، اللہ نے ہرن کو آواز دی۔ جب ہرن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ جب صلی اللہ علیہ وسلم ہرن کے پاس پہنچے تو ہرن نے کہا کہ مجھ کو یہودی نے قید کر لیا ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، آپ مجھے آزاد کر دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا۔ جب وہ یہودی آیا پوچھتا یہاں پہ ہرن تھا وہ کہاں گیا، تو آپ نے کہا میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے، اس کے بچے بھوکے تھے، ان کو دودھ پلانے گئی ہے، واپس آ جائے گی دودھ پلا کے۔ وہ ہنستا یہودی کہتا ہے آپ کیا بات کرتے ہیں، ہرن کبھی واپس آئے گی؟ تو کوئی شکاری ہاتھ سے نکل جائے واپس آئے گا؟ وہ کہتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ اور وہی ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد دیکھا تو ہرن واپس آ رہا ہے۔ وہ یہودی اتنا متاثر ہوا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس بات سے آپ کو 2 باتیں ملتی ہیں مثال سے۔ ایک کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، اور دوسرا یہ کہ ماں کی ممتا اپنے آپ کو کسی بھی مشکل میں ڈالنے میں جو ہے نا وہ پیچھے نہیں ہٹتی۔ آپ کو تیسرا واقعہ کوٹ کرتا ہوں، وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے۔ سمندر کے کنارے ایک درخت تھا، ہوا زور کی چلی ہے تو وہاں پہ چڑیا کا گھونسلہ تھا۔ چڑیا وہاں کا گھونسلے میں سے ایک بچہ تھا جو ہوا کے جھونکے کے ساتھ سمندر میں جا گرا۔ تو چڑیا نے جا کے سمندر سے کہا میرا بچہ باہر نکالو۔ سمندر کہا جا اپنا کام کر۔ چڑیا نے کہا اگر تم میرا بچہ باہر نہیں نکالو گے تو میں سمندر کو خالی کر دوں گی۔ اس نے کہا جا اپنا کام کر۔ چڑیا نے سمندر کے اپنی چھوٹی سی چونچ میں سمندر کے پانی کو بھرنا اور کنارے پہ جا کے انڈھیل دینا۔ یہی عمل اس نے 5 10 15 20 بار کیا ہے۔ تو سمندر میں نے کہا چڑیا کیا مجھ کو خالی کر دو گی؟ اور زور کی لہر آئی اور چڑیا کا بچہ سمندر سے باہر آ گیا۔ جو یہ ماجرا درخت کھڑا دیکھ رہا تھا، اس نے کہا سمندر یار دنیا کو تم منٹوں میں تباہ کر سکتے ہو، فنا کر سکتے ہو، تم ایک چڑیا سے ڈر گئے۔ سمندر نے پتہ کیا کہا؟ سمندر کہتا ہے پاگل میں ایک ممتا سے ڈر گیا۔ ممتا میں اتنی طاقت ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ کو صرف اس بات کو ذہن میں رکھو، اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرو، ان کے آگے اف مت کرو۔ یار تو آپ کو پہلے بھی بتایا نا، ہر کسی کے نصیب میں حج نہیں ہوتا، اور ہر کسی کا حج قبول نہیں ہوتا۔ حج کر کے بھی کون کہہ سکتا ہے میرا حج قبول ہو گیا؟ کوئی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا۔ لیکن جب ماں کو دیکھتے ہیں حج کا ثواب ہوتا ہے اور حج قبول ہوتا ہے ثواب بھی۔ تو کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھائیں۔ اگر اچھی لگے بات ہماری تو لائک سبسکرائب کر دیا کریں چینل کو۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔